بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے نا، کوشش کریں کہ بامعنی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ویسے ہی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کو ہم صحیح لفظوں میں تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اس کی بات سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں کیا فرما رہی ہے، اور ہم اس ہدایت پر عمل بھی تب ہی کر سکیں گے جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک ہمیں فرما کیا رہے ہیں، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 49 پڑھی۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی بات بتائی انسانوں کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ آج کے دور میں یہ مرض کم و بیش ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ہر انسان خود پسندی میں اس بری طرح سے جکڑا ہوا ہے کہ اسے اپنے سوا، اپنی اچھائیوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم لوگوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز شاید اس لیے بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہم جب کسی کو کسی برے فعل سے روکنے لگتے ہیں تو ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ یہ کام کر کے تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ جب یہی کام مجھے کرنا پڑے گا تو پھر یہ لوگ مجھے بھی روکیں گے۔ اور یقین مانیں یہ ہوتا بھی تو ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بہت سارے کام وقتی طور پہ لوگوں کے ڈر سے یا کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے، لیکن پھر ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں بھی رہتے ہیں کہ دیکھنا جب یہ بندہ یہ کام کرے گا تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ تم نے بھی تو کام یہ کیا۔ تو بس شاید ہم لوگ اپنے نفس کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خیر، اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو پاک قرار دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ کتنی بامعنی آیت ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو نیک، پاکیزہ اور باکمال سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ تقسیم تو میں نے کرنی ہے کہ کون پاک ہے اور کون گناہ گار۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے ہر ٹائم بس اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار رہنا ہے، کبھی اپنے اعمال پر اور اپنے کارناموں پہ غرور نہیں کرنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن اعمال کو ہم اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ ہماری آزمائش کی وجہ بن جائیں۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی فطرت بن گئی ہے نا کہ اگر ہمیں غلطی سے یہ بات محسوس ہو جائے کہ کوئی دوسرا بندہ ہمارے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ رہا ہے یا اسے ہماری کوئی بات بری لگ گئی، تو بس ہم لوگ اپنی پوری فورس لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ نہیں بھئی، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے بس صرف اپنی سچائی ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماضی میں کیے گئے ہر اچھے کام، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض، ان کو احسان کی شکل میں بدل کر اس انسان پہ لادنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تم پھر بھی مجھے غلط کہتے ہو۔ یہ غلط ہے بھئی، مان جائیں نا، جب آپ کو بنانے والی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی غلطی کو قبول کریں اور توبہ کریں اللہ پاک سے، انسان کے دکھوں کا ازالہ کریں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، بس یہ ہماری جیت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں فلاح ہے۔ اب بعض لوگ اپنی نیکیوں کا اتنا چرچا کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مطلوب و مقصود کیا ہے، بس لوگوں پہ احسان جتلانا، لوگوں کو امپریس کرنا، یا لوگوں کو یہ بتانا کہ میں بہت عظیم ہوں۔ جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا کہ میرا مقام اللہ کی نظر میں بڑا ہو، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا بنے،
وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ ایک بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ چاہنے کی اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی۔ اس وقت جب انسان کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ میرا حساب تو اللہ کریم کے ساتھ ہے، پاک تو وہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، انسان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ، آپ ان کی زندگی کے بارے میں جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملیں گی، جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ وہ جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اپنے ساتھ پہلے شوہر سے اپنے 4 بچے لے کر آئی تھیں جو یتیم تھے۔ یہ یتیم بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچی کھیل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا برہ۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو نیک مت سمجھو۔ پھر آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا، یعنی اس بچی کا نام برہ سے بدل کر زینب رکھ دیا۔ تو مطلب یہ کہ وہ نام بھی پسندیدہ نہیں جس میں فخر یا غرور کا پہلو ہو۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو اتنا معتبر، اتنا عظیم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ عاجزی میں رہنا ہے، اور اللہ کریم کو ہماری عاجزی ہی پسند ہے۔ بس ایک جگہ میں نے اور پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ یا رب تو میرے نفس کو تقوی عطا کر اور تو میرے اندر کو پاک کر، کیونکہ جس کو اللہ چاہے پاک کر سکتا ہے، اور وہ کس کو کرتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی برتری دوسروں کے سامنے دکھانے کی بجائے ہمیں صرف ہم اچھے کام کرتے رہیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکیں، اچھائی کر سکیں، اور ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، یا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ تو میرے اللہ کی تفریق ہے نا کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس میں آپ کی تو کوئی بڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو اس ذات کی آپ پہ کرم نوازی ہے کہ اس نے آپ کو نواز دیا، ورنہ جہاں اگلا کھڑا ہے وہاں آپ کھڑے ہو سکتے تھے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں وہ کھڑا ہو سکتا تھا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انسان آپ کی جگہ پہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر کر دیتا۔ اس لیے اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے احسان جتلا کر یا لوگوں کو احساس دلا کر ایون ضائع مت کریں۔ اپنی اچھائیوں کو، اپنا لین دین اللہ کے ساتھ رکھیں، اور اللہ بہترین نوازنے والا ہے، اور اپنے ہر اچھے عمل کی انعام کی توقع اللہ کی ذات پاک سے کریں، کیونکہ وہ جب نوازتا ہے نا تو آپ کو لوگوں سے اجر لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہمارا ہر اچھا عمل صرف اس ذات کے لیے ہوگا، اس کی رضا کے لیے ہوگا۔ ہمیں بدلہ صرف اللہ پاک سے چاہیے، رب الکریم سے چاہیے، رب العزت سے چاہیے۔ دنیا والوں سے اچھائی کا بدلہ لینا، کوئی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں اتنی پاور ہی نہ ہو، یا وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ آپ کے احسانوں کا یا آپ کی اچھائیوں کا بدلہ اس طرح سے اتار سکے جیسے آپ چاہتے ہیں۔